اچھا، یہ مسئلہ کہ خاتون کا انتقال ہو جائے تو اس کا شوہر اس کو غسل دے سکتا ہے نہیں دے سکتا، یہ ایک مسئلے کے اندر تو اختلافات ضرور سامنے آئے ہیں کہ مشہور مذاہب میں فقہ حنفی اس میں متفرد ہوئی ہے۔ ان کا قول یہ ہے کہ مرد اپنی بیوی کو غسل انتقال کے بعد نہیں دے سکتا، ہاں عورت شوہر کو غسل دے سکتی ہے۔ اچھا، اس کے مقابلے میں جو جمہور مذاہب ہیں جیسے امام احمد بن حنبل ہو، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ہو، امام مالک ہوں یا اس کے علاوہ دیگر بھی، وہ تمام کے تمام متفق ہیں اس چیز پر کہ بیوی شوہر کو بھی غسل دے سکتی ہے، شوہر بیوی کو بھی غسل دے سکتا ہے۔ اچھا، استدلالات دیکھے جائیں گے تو ہمارے عموماً کچھ آثار پیش کر دیے جاتے ہیں، آثار سے اس کا استدلال ہے نہیں ہے۔ فقہ حنفی کے علماء کرام کو یہاں ایک شبہ لاحق ہوا، ایک استدلالی شبہ تھا، اور وہ شبہ یقیناً استدلال میں نہایت کمزور بھی تھا، جس کو اس لیے جمہور علماء نے اس کو کمزور قرار دیا، ضعیف قرار دیا، غلط قرار دیا۔ وہ شبہ یہ تھا کہ دیکھیے گا، جس وقت طلاق ہو جائے یا جس وقت انتقال ہو جائے، اس کے بعد ظاہر ہے کہ جو زوجیت کے احکامات ہوتے ہیں وہ منقطع ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اچھا، ایک ایسی عورت ہے کہ جس کے بھی رخصتی نہیں ہوئی، ٹھیک ہے، اور کوئی بھی جسمانی تعلق قائم نہیں ہوا، کوئی شوہر کا حق ثابت نہیں ہوا ابھی نفقے کے حوالے سے یا دیگر معاملات کے حوالے سے، شوہر نے اس کو اگر طلاق دے دی تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر کیا اس عورت پر کوئی بھی عدت نہیں ہے، وہ اگلے ہی دن اگلا نکاح بھی کر سکتی ہے، کیونکہ کسی بھی طرح کا جسمانی ریلیشن قائم نہیں ہوا، شوہر کے کسٹڈی کے اندر آ کر شوہر کی طرف سے بھی کسی بھی طرح کا بھی حق ثابت نہیں ہوا۔ اچھا، اسی طریقے سے اگر شوہر کا انتقال ہو جائے یا بیوی کا انتقال ہو جائے تو یہاں صورت یہ ہے کہ شوہر کے انتقال کے بعد عورت کے اوپر ایک عدت کا پیریڈ ہے، اور یہ جو عدت کا پیریڈ ہوتا ہے، یاد رکھیے گا، اس کے اندر نکاح من وجہ منقطع ہوتا ہے، کچھ احکامات کے اندر نکاح بھی باقی ہوتا ہے، اس لیے وراثت بھی جاری ہوتی ہے، اس لیے نسب بھی ثابت ہوتا ہے، اور عدت کا نفقہ وغیرہ بھی ثابت ہوتا ہے، عدت کا سکنا بھی ثابت ہوتا ہے، دیگر احکامات بھی من وجہ ثابت ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ عدت کے اندر یہ نہیں کہا جاتا کہ من کلی وجہ نکاح منقطع ہو گیا، لیکن اس کے مقابلے میں ہم دیکھیں کہ اگر بیوی کا انتقال ہو گیا تو شوہر کے اوپر کسی بھی طرح کی کوئی عدت تو ہے نہیں، تو ہم یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ شوہر کے اوپر کوئی عدت نہیں ہے، وہ اگلے ہی دن دوسرا نکاح بھی کر سکتا ہے، تو اس کا نکاح من وجہ باقی ہے، من کلی وجہ منقطع نہیں ہوا۔ تو فقہاء احناف کا ذہن اصل میں اس طرف چلا گیا کہ یہ سمجھے کہ بیوی کے انتقال کر جانے کے بعد چونکہ شوہر پہ کوئی عدت نہیں ہوتی ہے، یہ اسی طرح ہے جیسے غیر مدخولہ عورت کو طلاق دے دی جائے تو اس کے اوپر کوئی عدت نہیں ہوتی۔ ان دونوں کو قیاس کیا گیا، جو یہ سمجھا گیا کہ اس کے اوپر بھی کوئی عدت نہیں ہے، لہٰذا طلاق ہو جانے کے فوراً بعد یہ اگلے دن دوسرا نکاح کر سکتی ہے اور پہلے شوہر سے بالکل اجنبیت ثابت ہو جاتی ہے۔ اسی طرح بیوی کے انتقال کر جانے کے بعد جو شوہر ہے، چونکہ اس کے اوپر بھی کوئی عدت اللہ نے نہیں رکھی، اس کے بھی وہی تمام احکامات ہونے چاہیے کہ بیوی اس کے لیے فوت ہو جانے کے بعد بالکل اجنبیت کے حکم میں چلی جانی چاہیے، لہٰذا یہ اگلے دن دوسرا نکاح بھی کر سکتا ہے۔ یہ نہیں کہہ سکتے کہ نکاح من وجہ منقطع ہوا فوتگی کے بعد، ہمیں یہ کہنا پڑے گا کہ بالکل اجنبیت والے احکامات ثابت کرنے پڑیں گے جیسے غیر مدخولہ عورت کے لیے۔ تو یہ ایک قیاس تھا، یہ ایک فہم تھی جو لی گئی، لیکن جمہور علماء کرام نے ذکر کیا کہ یہ قیاس بھی باطل ہے، یہ استدلال بھی نہایت کمزور ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سیدھی بات ہے کہ بیوی کے انتقال کر جانے کے بعد آیا اس پر بیوی کا اطلاق ہوگا یا نہیں ہوگا، قرآن پاک سے اس کی رہنمائی لی جائے گی۔ قیاس کی طرف اس وقت جایا جاتا ہے کہ جب آپ کے پاس قرآن کی نہ عبارت موجود ہو، نہ دلالت موجود ہو، نہ اشارہ موجود ہو۔ اگر قرآن پاک کی عبارت، دلالت یا اشارہ کسی معنی کو، کسی فہم کو متعین کر رہا ہو، اس کے بعد قیاس کی طرف نہیں جایا جاتا۔ یہ ایک مسلمہ اصول ہے تمام کے تمام مجتہدین کا، اس لیے کہ سب سے پہلا استدلال قیاس کا شیطان نے کیا تھا نص کے مقابلے میں۔ جب اللہ نے حکم دیا تھا کہ سجدہ کرو، یہ اللہ کا واضح حکم تھا، عبارتاً بالنص حکم تھا، شیطان نے اس حکم کو رد کر دیا، اپنے قیاسات کرنے لگ گیا تھا کہ اللہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا، آگ افضل ہوتی ہے اور مٹی جو ہے وہ غیر افضل ہوتی ہے، افضل غیر افضل کو سجدہ کیسے کر سکتا ہے، عقل میں بات نہیں آ رہی ہے۔ تو نص کے مقابلے میں قیاس کی طرف نہیں جایا جاتا، جہاں نص ہے اسی سے استدلال ہوگا۔ اس نے جمہور علماء کرام یہاں یہ ذکر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے بیوی کے فوت ہو جانے کے باوجود بھی اس پر بیوی کا اطلاق کیا ہے۔ جیسے سورہ نساء کے اندر آپ دیکھیں گے جو وراثت کی آیات اللہ تعالیٰ نے ذکر کی ہیں، اس میں واضح طور پر اللہ نے فرمایا ہے وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ، کہ شوہر، اس کی بیوی اگر فوت ہو گئی، اللہ نے فرمایا تمہاری بیویوں کے ترکے میں سے تمہارے لیے نصف ہوگا اگر کوئی اولاد نہ ہو، اور اگر اولاد ہوگی تو ربع ہوگا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے واضح ارشاد فرمائی، جس میں غور کریں، شوہر کو کہا جا رہا ہے کہ تمہاری بیوی فوت ہو گئی تو تمہاری ما ترک ازواجکم، تمہاری بیویوں کے ترکے میں سے نصف ملے گا اگر اولاد نہ ہو۔ تو فوتگی کے بعد اللہ تعالیٰ نے براہ راست اس خاتون کو شوہر کی زوج قرار دیا، زوج کا اطلاق اللہ تعالیٰ نے کیا، لہذا یہ بالکل قیاسات باطل ہو جایا کرتے ہیں کہ فوتگی کے بعد زوجیت کا اطلاق ہی جائز نہیں، زوجیت من کل وجہ منقطع ہو جائے گی،
بالکل قرآن پاک کی عبارت النص کے مقابلے میں اس کو باطل قرار دے دیا جائے گا۔ یہی جمہور علماء کرام کا موقف ہے کہ عورت فوت ہو جائے گی، زوجیت کا اطلاق ابھی باقی رہتا ہے، زوجیت کا اطلاق باقی رہے گا، احکامات بھی باقی رہیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ شوہر اگر بیوی کو بھی غسل دے دے، ایسی کو ضرورت پیش آتی ہے، بالکل دے سکتا ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں۔ تائید کے طور پر اس کے آثار سے بھی پھر استدلال کیا جاتا ہے، جیسے مشہور ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے، فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو آپ نے غسل دیا۔ اسی طرح ریورس کر لیں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب فوت ہونے لگے، وصیت کی تھی تو آپ کی زوجہ نے ہی ابو بکر صدیق کو غسل دیا تھا۔ تو شوہر کا بیوی کو، بیوی کا شوہر کو، دونوں کی مثالیں آثار صحابہ سے بھی مل جاتی ہیں، اور یہی قرآن پاک کا ظاہر ہے جو تقاضا کر رہا ہے کہ فوتگی کے بعد زوجیت کا اطلاق اللہ تعالیٰ نے کر کے اس چیز کو ثابت رکھ دیا کہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ زوجیت من کلی وجہ ختم ہو گئی، تمام احکامات اجنبیت والے ثابت ہو جائیں گے۔ یہ استدلال تھوڑا سا کمزور ہو جاتا ہے۔ اچھا، بیوی شوہر کو غسل دے سکتی ہے، یہ متفق علیہ مسئلہ ہے، اس میں فقہ حنفی بھی منفرد نہیں ہوئی، مختلف نہیں ہوئی، بلکہ اس پر کئی علماء نے، جیسے ابن المنذر ہیں، انہوں نے اجماع تک نقل کیا ہے، بیوی شوہر کو غسل دے سکتی ہے، متفق علیہ مسئلہ ہے۔ لیکن اس کے مقابلے میں شوہر بیوی کو غسل دے سکتا ہے، تمام علماء متفق ہیں سوائے علماء حناف کے مشہور مذاہب میں، انہوں نے تھوڑا سا اختلاف کیا تھا، لیکن استدلالی جہت میں دیکھا جائے گا تو استدلال کمزور ہے۔ اس کے علاوہ تائید کے طور پر ایک حدیث بھی ہے ابن ماجہ کی، سند اس کی مختلف ہی ہے، کئی علماء نے ضعیف قرار دیا، کئی علماء نے حسن قرار دیا، لیکن اس کے بھی ایک تائید لی جا سکتی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ام المومنین سے ایک دفعہ ارشاد فرمایا تھا کہ اگر آپ ہماری زندگی میں آپ پہلے انتقال کر جاتی ہیں تو ہم آپ کو خود غسل بھی دیں گے، خود کفن بھی آپ کو دیں گے۔ لیکن اس کی چونکہ سند مختلف ہی ہے حسن اور ضعیف کے، تائید کے طور پر یہ استدلال ضرور لیا جا سکتا ہے۔ اصل استدلال قرآن پاک سے ہے کہ اللہ نے فوتگی کے بعد زوجیت کا اطلاق کیا ہے، خلاص، اس سے بڑا کوئی بھی قرینہ موجود نہیں کہ ہم یہ بول سکیں کہ زوجیت ابھی من وجہ باقی ہوتی ہے، لہذا احکامات بھی اس کے ثابت ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق دے۔